السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنکچویشن کے حوالے سے کہ جن کو ہم رموز اوقاف یا وقفہ بندی، مناسب وقفہ اردو اور ہندی میں یہ کہتے ہیں۔ پنکچویشن استعمال کی جاتی ہے تاکہ آپ کا جو فکرہ ہے، آپ کی جو بات ہے، وہ سننے والے کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک فکرہ ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، اور اٹھو مت بیٹھو الفاظ وہی ہیں، ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لکھنے کا طریقہ مختلف ہے، تو اس سے مفہوم بدل جاتا ہے، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، یا آپ اسے اٹھنے کا کہہ رہے ہیں یا پھر آپ ایک فکرہ ہے جی کہ دا پیشنٹ سیڈ دا ڈاکٹر ہیز گون میڈ۔ دوسرا فکرہ ہے دا پیشنٹ سیڈ دا ڈاکٹر ہیز گون میڈ۔ وہی الفاظ فکرہ نمبر 3 دا پیشنٹ سیڈ دا ڈاکٹر ہیز گون میڈ۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، ان کی ترتیب ایک جیسی ہے، مگر اوقاف کی تبدیلی نے، پنکچویشن کی تبدیلی نے مفہوم کو بدل دیا ہے۔ پہلے فکرے کا مطلب ڈاکٹر نے کہا مریض پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرے فکرے کا مطلب مریض نے کہا کہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے۔ اور تیسرا فکرہ بے معنی ہے، غلط ہے، اسے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انگریزی میں پنکچویشن کے لیے جو چیف سٹیپس استعمال کیے جاتے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے فل سٹاپ، پھر ہے کوما، پھر انورٹڈ کوماز، سیمی کولن، کولن، ڈیش، ہائفن، انٹیروگیشن، ایکسکلیمیشن، اپاسٹرافی اور بریکٹس، اور سب سے امپورٹنٹ ہے جی کیپٹل لیٹرز۔ تو فل سٹاپ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا assertive اینڈ imperative sentences، کہ جب ایک مکمل فکرہ ختم ہو جاتا ہے، خاص الخاص بیانیہ فکرہ یا حکمیہ فکرہ، تو اس کے آخر پہ ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ I have done my work، یہ ایک بیانیہ فکرہ ہے، اور دوسرے میں ہے go there at once، تو فوراً وہاں پہنچو، یہ ایک حکمیہ فکرہ ہے، تو اس کے آخر پر بھی فل سٹاپ لگتا ہے۔ اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف ایبریویشن اور انیشلز، لمبے نام کے اختصار کے حوالے سے اسے مختصر کرنے کے لیے فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ MA ہے، ماسٹر آف آرٹس۔ اس کے بعد جین یا فیب لکھا جاتا ہے، جنوری اور فیبرری کے لیے۔ یہ بہت کامن یوز کی جانے والی ٹرم ہے فل سٹاپ جو ہے۔ اس میں ڈاکٹر کو ہم DR سے ظاہر کرتے ہیں، مسٹر کو MR سے، مسٹریس، مسز، MRS۔ گھنٹے کے لیے HR کا استعمال ہوتا ہے، اور لمیٹڈ کے لیے LTD، نمبر کے لیے NO اور پھر فل سٹاپ ہے۔ سٹریٹ یا سینٹ کے لیے ST اور فل سٹاپ۔ فل سٹاپ کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے وہ کوما کا ہے۔ کوما چھوٹے وقفے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بہت سے ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کوما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس کے نام کے بعد کوما استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی مہینے کی تاریخ کو سال سے الگ کرنے کے لیے کوما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آن دا ہول، یس، نو، ایٹ لاسٹ، ہاؤ ایور، آف کورس، آل دا سیم، ویل، دیئر فور، انڈیڈ، یہ الفاظ ہیں، اور جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، جس پہ کوئی اعتراض وغیرہ اس کے بعد اور پہلے، ویل آئی نیو اٹ، اچھا میں اسے جانتا تھا، ہاں میں جانتا تھا اسے۔ اس کے علاوہ the result on the whole is not bad۔
ٹھیک ہے کہ چلو نتیجہ جو ہے وہ برا نہیں نکلا، انجام ٹھیک ہی رہا. دس پوائنٹ لیڈیز اینڈ جینٹل مین از ویری امپورٹنٹ. یہ بات خواتین و حضرات بہت اہم ہے. ڈائریکٹ سپیچ میں باہر والے فقرے سے پہلے کوما کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تین الفاظ یعنی کہ وین، اف اور بیکاز اگر فقرے کے شروع میں آئیں تو کوما لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا. یہ پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے کہ اگر وین، اف اور بیکاز فقرے کے شروع میں آئیں گے تو کوما لگے گا، نہیں تو نہیں لگے گا. اگر ایک ہی پارٹ آف سپیچ ہے اور اس میں الفاظ ڈھیر سارے آ جاتے ہیں تو ان الفاظ کو الگ کرنے کے لیے کومے کا استعمال ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ He gave me a book, a pen, a slate and a cap. تو پہلے آخری دو الفاظ کے دوران اینڈ کے ساتھ ان کو ملا دیا جاتا تھا، کومے کا استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل کوما لگا کے پھر اینڈ اور آخری الفاظ لکھے جاتے ہیں. پھر ہے ٹو سیپریٹ پیئرز آف ورڈز. الفاظ کے جو مجموعے آ جاتے ہیں، اکٹھے الفاظ آ جاتے ہیں، جوڑے آ جاتے ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے ینگ اینڈ اولڈ کوما، مین اینڈ وومن کوما، rich and poor were present in the meeting. پھر ہے جی کومے کا استعمال کہ ہم کسی بھی ناؤن کو خطاب کرتے وقت زور دینے کے لیے اسم سے علیحدہ یعنی ناؤن کو الگ کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بوائز ورک ہارڈ فار دا ایگزامینیشن. کسی بھی اسم کو، کسی بھی کام کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کے اسم کو بوائز ورک ہارڈ فار دا ایگزامینیشن. اور سیکنڈ ہے کہ عدنان آئی ایم سوری فار یور مسٹیک. کسی نام کی یا کسی اسم کی تھوڑی سی تشریح کرنے کے لیے بھی ہم کومے کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لاہور the capital of Punjab is the center of education. پھر ہے کہ اگر آپ نے کوئی نام یا کوئی لفظ بار بار استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، زور دینے کے لیے، تب بھی کومے کا استعمال ہوتا ہے ٹرائی ٹرائی اگین. پھر کہ ٹو سیپریٹ یس، نو، پلیز، ان تین الفاظ کو الگ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ give me your book please. Yes, I will help. No, I cannot help. تو یہاں پہ یس، نو اور پلیز کو علیحدہ کرنے کے لیے کومے کا استعمال کیا گیا ہے. پھر کومے کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹیسپل فریز کو الگ کرنا ہو، یعنی کہ ماضی محذوفہ کو الگ کرنے کے لیے. Having finished their work, they went away. اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ چلے گئے. پھر ہے to indicate the omission of words. تو بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کو ہمیں محذوف کرنا پڑتا ہے، ان کے اظہار کے لیے کومے کا استعمال ہوتا ہے. ٹو err is human، کومے کا استعمال کریں گے. ٹو forgive is divine، غلطی کرنا انسان کا شیوا ہے اور معاف کرنا رحمان کا. اس کے بعد کوما استعمال ہوتا ہے ٹو سیپریٹ ایڈوربس اور ایڈوربل فریزز. الفاظ، محاورات یا الفاظ متعلقہ فعل کو الگ کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے. Then at last he was ruined. Of course he is a gentleman. یقیناً وہ ایک شریف آدمی ہے. To separate an adverb clause from the principal one. ایڈورب کلاز کو مین کلاز یا پرنسپل کلاز سے علیحدہ کرنے کے لیے. Though he is poor
yet he is honest. اس میں بھی کومے کا استعمال ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، یہاں کوما لگا کے پھر آگے yet he is honest، تاہم وہ دیانتدار ہے، ایماندار ہے۔ اگلا سٹیپ ہے کومے کے لیے کہ ٹو سیپریٹ a coordinate clause۔ I went to Lahore where I enjoyed a scout show۔ پھر ہے ٹو سیپریٹ ڈیٹ فرام دا ایئر، دن کو سال سے، تاریخ کو سال سے الگ کرنے کے لیے، جیسے کہ مارچ 20 ان کے بعد انورٹڈ کوماز یا کوٹیشن مارک بھی آپ کہہ سکتے ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کوماز used in direct speech۔ For example, the teacher said the earth is round۔ استاد نے کہا کہ زمین گول ہے۔ The teacher said کے بعد کومے کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے سیمی کولن۔ سیمی کولن کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ used to separate coordinate clause which indicates the result of the principal clause، جو کہ نتائج بتا رہی ہوتی ہے۔ wear warm clothes حکمیہ بات ہے، لیکن آگے سیمی کولن کا استعمال ہے، گرم کپڑے پہنو۔ تھوڑا سا ایک وقفہ ہے، اس کے بعد or you will catch cold، نہیں تو تمہیں زکام ہو سکتا ہے۔ to emphasize the various clauses، مختلف کلاسز کو الگ الگ کرنے کے لیے I want clothes to wear، money to spend، book to read۔ تو یہاں پر بھی سیمی کولن کا استعمال ہے کہ میں پہننے کے لیے مجھے کپڑے، خرچ کرنے کے لیے رقم، اور پڑھنے کے لیے کتابیں چاہیے۔ تو یہاں پہ سیمی کولن کا استعمال ہے جی۔ اس کے بعد سیمی کولن کا استعمال ہوتا ہے used to separate coordinate clause joined by the conjunctions۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کنجنکشن سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کلازز، کچھ مرکبات، مثال کے طور پہ while، only، for، therefore، otherwise، but، یہ کچھ الفاظ ہیں کنجنکشنز کے۔ اس سے فکرہ ہے کہ do whatever you like، سیمی کولن لگا کے only do not tease me، جو جی میں آئے کرو، بس مجھے تنگ نہ کرو۔ we work hard while they waste their time، ہم محنت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر ہے to emphasize the various clauses I want clothes to wear، money to spend، book to read۔ اس طریقے کے جو فکرات ہوتے ہیں clauses کو الگ کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان میں سیمی کولن کا استعمال ہوتا ہے۔ سیمی کولن کے بعد کولن کا استعمال ہے۔ کولن یوز ہوتا ہے جی، یا استعمال ہوتا ہے کسی بھی لسٹ کا تعارف کروانے کے لیے، مثال کے طور پہ بائی دا فالوئنگ آرٹیکلز، کہ مندرجہ ذیل اشیاء خرید لیں۔ a pen، a pencil، an ink pot، a nib۔ the chief towns of Pakistan are فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ پاکستان کے بڑے شہروں کا نام یہاں پہ آ گیا، فیصل آباد، کراچی اور لاہور۔ پھر ایٹ انٹروڈکشن یا انٹروڈیوس a quotation، کہیں پر بھی آپ نے کوئی اقوال زریں، کوئی سچائی لکھنی ہے جو کہ انورٹڈ کوماز کے اندر آتی ہے، تو اس کے لیے بھی کولن کا استعمال ہوتا ہے۔ دا ہولی قرآن سیز، یہاں پہ کولن لگائیں گے اور پھر انورٹڈ کوماز یا کوٹیشن مارک لگا کے گاڈ از ون، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کولن جو استعمال ہوتا ہے used to separate two clauses expressing contrast، اگر دو clauses، دو مرکبات کے درمیان فرق آ جاتا ہے، اختلاف آ جاتا ہے، تب بھی کولن کا استعمال ہوتا ہے۔ مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز، انسان کچھ اور چاہتا ہے جبکہ خدا کا خیال، خدا کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے اس حوالے سے۔ To err is human، to forgive is divine۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ غلطی کرنا انسان کا شیوا ہے۔ اگر کوئی انٹروڈکشن کوٹیشن کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے بھی کولن کا استعمال ہوگا۔ پھر ہے جی ڈیش۔
یہ چھوٹا سا ایک وقفہ ہے. Dash is used to indicate an abrupt change of thought. اچانک جو ایک خیالات میں، سوچ میں، سمجھ بوجھ میں جو تبدیلی آ جاتی ہے، اچانک تصور میں تبدیلی آ جاتی ہے، خیال میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے لیے ڈیش کا استعمال ہے. مثال کے طور پہ I was searching for my brother and found him at last. میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا اور بالآخر اسے میں نے پا لیا. یہاں ڈیش لگا کے Where did you think؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہاں ہوگا؟ پھر ہائفن. Hyphen is used to form compound words. مرکب الفاظ بنانے کے لیے ہائفن کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ برادر ان لا یعنی بہنوئی یا برادر نسبتی، اور اس کے بعد میڈ سرونٹ جو خاتون نوکرانی ہوتی ہے اس کے لیے. پھر ہے انٹیروگیشن یعنی کہ سوالیہ نشان. کوئی سوالیہ فکرہ جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، جس میں کہ ہاؤ مینی بردرز ہیو یو، تمہارے کتنے بھائی ہیں. اور پھر ہے کہ ویئر ڈو یو لیو، آپ یا تم کہاں رہتے ہو، آپ کہاں رہتے ہیں. یہ ایک سوال ہے تو اس کے آگے سوال کا نشان لگے گا. پھر ہے ایکسکلیمیشن. ایکسکلیمیشن جب آپ کوئی حیرانی کی بات کرتے ہیں، خوشی یا غم کا اظہار کرتے ہیں، کوئی دعا دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ایکسکلیمیشن مارک لگتا ہے، الٹے آئی کی طرح لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہورا خوشی کا اظہار ہے، we have won the match. آہ my dog has died. افسوس کا اظہار ہے یہاں پہ کہ افسوس میرا کتا مر گیا. اس کے علاوہ جب آپ کسی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں تو تب بھی may you live long، خدا تمہاری عمر دراز کرے. long live you sir، جناب اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. تو یہاں پر بھی ہم مارک آف ایکسکلیمیشن کا استعمال ضرور کرتے ہیں. پھر ہے اپاسٹرافی. کسی بھی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے دس از علیز بک، یہ علی کی کتاب ہے. اپاسٹرافی از یوزڈ ٹو انڈیکیٹ omission of a letter. کسی بھی لیٹر کو، کسی بھی حرف کو حذف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بھی ہم اپاسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں کہ ڈو ناٹ لکھنے کی بجائے ڈونٹ، وڈ ناٹ لکھنے کی بجائے وانٹ، اور آئی ہیو لکھنے کی بجائے آئی. اسی طریقے سے جب آپ ایک ہی لیٹر کو جمع کے حوالے سے لکھنا چاہ رہے ہیں، پلورل فارم میں لکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اپاسٹرافی استعمال ہوگی، جیسے ایز، بیز. اگر کسی کے گریڈز آ جاتے ہیں زیادہ ایز تو بتائے گا کہ آئی ہیو مینی ایز. ان کے بعد بریکٹ کا استعمال ہوتا ہے جی. Brackets is used to introduce some other sentence in the sentence. کہ کسی بھی فکرے کے اندر ایک اور فکرے کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ بریکٹس کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پہ محمد peace be upon him conveyed the message of God to human beings. تو یہاں پہ peace be upon him جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بریکٹس کے اندر آئے گا. اب سب سے اہم بات پنکچویشن کے حوالے سے وہ ہے کیپٹل لیٹرز. لیٹرز میں کہ بڑے لیٹر سے آپ نے آغاز کرنا ہے تو کہاں کہاں کیپٹل لیٹر کا استعمال ہوگا. دا فرسٹ لیٹر آف اے سینٹینس، کوئی بھی جملہ آپ شروع کرنے لگے جیسے کہ محمد پیس بی اپون ہم کنویڈ دا میسج آف گاڈ ٹو ہیومن بینگس، اس میں محمد کا جو ایم ہے وہ کیپٹل ہے. دا فرسٹ لیٹر آف ایوری لائن آف پوئٹری، شاعری کی جب بھی کوئی لائن استعمال ہوگی تو اس لائن میں پہلا حرف جو ہوگا، پہلا لیٹر جو ہوگا وہ کیپٹل ہوگا. Rise for the days passing and you lie dreaming on. The others have buckled their armor and forth to the fight are gone. ان کے علاوہ جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں اس میں معرفہ، تو وہاں پر بھی پہلا لیٹر بڑا لکھا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان، انگلش،
کراچی. The first letter of a sentence in the direct speech. اگر آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کی طرف جائیں تو ڈائریکٹ سپیچ میں جو پہلا لیٹر لکھا جائے گا کوماز کے اندر تو وہ بھی کیپیٹل ہوگا. They said we went to see a match. اللہ رب العزت کے صفاتی نام لکھنے لگتے ہیں تب بھی پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا. اللہ کا اے کیپیٹل ہے, آلمائٹی کا اے کیپیٹل ہے, the beneficent مہربان رحیم جو ہے تو اس میں دی اور پھر بی کا بی جو ہے یہ کیپیٹل ہے. اس کے علاوہ جی کیپیٹل کا استعمال ہوتا ہے کیپیٹل لیٹرز کا فرسٹ لیٹر آف ہسٹوریکل ایونٹس. کوئی بھی تاریخی واقعہ ہے تو وہاں پر پہلا لیٹر جو ہے پہلا حرف جو ہے کیپیٹل ہوگا. دا ریسٹوریشن جب کسی بھی بادشاہ کو بدل دیا جاتا ہے, حکومت بدل دی جاتی ہے, تب دا فرینچ ریولوشن فرانس میں جو انقلاب آیا تھا اس کے حوالے سے. پھر کچھ لیٹرز ہیں جو کہ اکیلے آتے ہیں تو یہ کیپیٹل ہی آتے ہیں ہمیشہ. لیٹر آئی, او, اوہ, آہ, اے ایچ. تو جب یہ اکیلے استعمال ہوں مثال کے طور پہ اوہ ہی از جونڈ تو او کیپیٹل ہے, اس کے بعد سیمی کولن کا استعمال ہے ہی از جونڈ تو پھر ہی کا ایچ کیپیٹل ہے. پھر دا فرسٹ لیٹر آف دا نیمز آف دا ڈیز. ہفتے کے دنوں کے جو نام آتے ہیں تو ان کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہوتا ہے. سنڈے ایس کیپیٹل ہے, منڈے ایم کیپیٹل ہے, اسی طریقے سے باقی تمام دنوں کے ناموں کے ساتھ بھی. مہینوں کے نام کے ساتھ سے پہلے بھی پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا. جس طریقے سے جنوری ہے تو جے کیپیٹل, فیبرری ہے تو ایف کیپیٹل, مارچ ہے تو ایم کیپیٹل. اگر کوئی فیسٹیول آتا ہے, کوئی تہوار آتا ہے, تب بھی پہلا لیٹر کیپیٹل لکھا جائے گا. جس طرح عید ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے تو عید کا ای بڑا ہے اور انڈیپینڈنس ڈے کا آئی بڑا ہے. ان کے بعد فرسٹ لیٹر آف ٹائٹل آف آنر اینڈ ہولی بکس. اگر کسی کو خطاب کوئی اعزاز ملتا ہے تب بھی, یا مقدس کتابوں کے نام ہیں تب بھی پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا. دا قرآن, دا بائبل, اکبر دا گریٹ, دا پرائم منسٹر. اور اسی طریقے سے کسی کی تعلیم اگر بی اے بی ایڈ ہے تو اس کے لیے بھی کیپیٹل لیٹرز کا استعمال کیا جائے گا. تو ان کے ساتھ ہی پنکچویشن کا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہوتا ہے. امید ہے کافی ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی بچوں کی. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے گا, جس کا آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.